السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایک سوال آیا ہے۔ آج کل تو میں صرف سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن پہ ایک الگ سے چینل بنایا جائے گا۔ غرض یہ کہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ سر، ایمان کے بارے میں ہم بہت کچھ سن رہے ہیں، ایمان ہونا چاہیے، ایمان پیدا کرنا چاہیے، یہ کیا چیز کیا ہے؟ یہ نظر آتی ہے، ہاتھ میں لے سکتے، اس کو چکھ سکتے، اس کی کوئی خوشبو ہے، یا وہ نظر آتا ہے یا سنائی دیتا ہے؟ تو دیکھیے بیٹا، بات ایسی ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ کھانے پینے کی ہیں، کچھ استعمال کرنے کی ہے، کچھ صرف ڈیکوریشن کرنے کی ہے، نظر آتی ہیں۔ کسی اگربتی میں سے خوشبو نکلتی ہے، وہ جل کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک میوزک ہے جو خالی سنائی دیتی ہے، بس یہ میری بات چیت ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ بہرحال ایمان جو ہے یہ احساس کا نام ہے، ایک فیلنگز ہے۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، آمنا صدقنا۔ ہم آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، میں نے اس کو مان لیا، واقعی یہ بات ایسی ہی ہے۔ کسی نے کہا بھائی 2+2+2=6 ہوتا ہے، تو آمین میں نے مان لیا، یہ بات ہے۔ تب ظاہر بات ہے، ماننے کا مطلب اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ میں نے وہ باتیں سن لی، سمجھ لی۔ اگر میں کسی اور لینگویج پہ آمین کہہ رہا ہوں جس میں میرے کو اس کا مطلب بھی نہیں معلوم، تو میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا آمین بھی جھوٹا ہے۔ انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات جھوٹا، اور اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا اللہ غیرک، وہ بھی جھوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی جو باتیں میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں جھوٹا ہوں۔ قرآن اس پہ گواہ ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول اللہ، اللہ جانتا ہے آپ رسول ہیں۔ بہرحال میں کئی بار بول چکا ہوں۔ بیٹا، ایمان کا مطلب ہے یقین، مان لینا کسی چیز کو، اور اس لیول پہ ماننا کہ میں نے اس کو دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، سونگ بھی لیا، چکھ بھی لیا، ہاتھ لگا کے بھی دیکھ لیا، اور جو ہے دل سے قبول بھی کر لیا، میری نس نس میں وہ بات بھر گئی، اور میں نے اس کو پریکٹس کر کے بھی دیکھا، میں نے لوگوں کو بھی کھلا کے دیکھا، لوگوں کو بھی پہنچا کے دیکھا۔ یہ اگربتی پسند ہے کہ لوگوں کو بھی پسند آئی، یہ میٹھا پسند ہے، لوگ کھا کے پسند کر لیے، یہ ڈرنک اچھا ہے، یہ بہت، یعنی ہر چیز، یہ تیل میں نے استعمال کیا، یقین ہے کہ یہ تیل مجھے بھی فائدہ پہنچایا، دوسرے کو بھی۔ یعنی جس چیز پہ آپ کا یقین ہائیسٹ لیول پہ ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے نیچے ایک درجہ ہے جسے یقین کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک درجہ ہے جسے بھروسہ کہتے ہیں۔ ٹرسٹ، بلیف اینڈ فیتھ۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، کئی بار سمجھا چکا ہوں۔ اب آپ کے سامنے کچھ نئی مثالیں دے کے بتا دیتا ہوں میں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 5 چیزوں پہ مجھے ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، تو مجھے ان 5 چیزوں کے اوپر ثابت کرنا پڑے گا کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ ایمان ہے۔ وہ بنا قرآن سمجھے کہ جھوٹ بول رہے لوگ کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اس نے قرآن نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس میں غور و فکر کیا، نہ اس کی پریکٹس کی، نہ اس کو عمل میں لایا، نہ اس کی دعوت دی، تو کیسے ہوگا بھائی؟ کیسے ہوگا؟ کانوں تک جو بات پہنچتی ہے اسے ٹرسٹ کہتے ہیں، بھروسہ۔ علم الیقین، علم ہوا صرف۔ عین الیقین کا مطلب ہے میں اس کے ریزلٹس دنیا میں دیکھ رہا ہوں، اپنی لائف میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، غور و فکر کیا، سنا، لکھا، عمل جب کیا تو ریزلٹس آنے لگے، تو میں یقین کے لیول میں پہنچا، عین الیقین کی۔ اب میں جب اس کی دعوت دینا شروع کروں گا تو ایمان کے درجے میں آؤں گا کہ بھئی مجھے جو چیز کا فائدہ پہنچا وہ دوسروں کو بھی پہنچ رہا ہے، لہٰذا ایمان بڑھتا جائے گا میرا۔ میں جتنی زیادہ دعوت دوں گا اتنا زیادہ لیول کا میں بڑا مومن بنتا جاؤں گا۔ اب کفر اور شرک اور منافقت یہ تو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی فریم کو رکھیے، اس میں جو بنیاد ڈالیں گے وہی درخت لگے گا۔ مثالیں میرے ذہن میں بہت ساری آتی ہیں۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ رسول کتاب رسولوں پر آخرت پر اس پر ایمان لائے فرشتوں پر اور جھوٹ بولے؟ او مائی گاڈ، امپاسبل، امپاسبل۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا ہوگا او کما قال علیہ السلام کہ منافق کی 4 علامتیں، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے 4 آنے منافق، وعدہ خلافی کرتا ہے 8 آنے منافق، ایسے شخص پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا، امانت میں خیانت کرتا ہے 12 آنے منافق، اور غصے کی حالت میں گالی دیتا ہے 100% منافق۔ اب یہ فریم لے جائیے، یہ چاروں کارنرز میں آپ کم سے کم اپنے شہر، اپنے خاندان، اپنے دوستوں میں اسی فریم میں رکھ کے سب کو فٹ کر کے دیکھیے، کیا یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، کیا یہ شخص وعدہ خلاف ہے، کیا یہ شخص امانت میں خیانت کرتا ہے، کیا یہ شخص جو ہے گالی دیتا ہے۔ 100% منافق ہے وہ، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی آدمی امبیلنس بھی ہو جاتا ہے، کبھی وہ مومن بھی رہتا ہے، کبھی وہ مشرک بھی ہو جاتا ہے، کبھی منافق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کافر بھی ہو جاتا ہے، کبھی الحاد کرنے لگتا ہے، کبھی لاپرواہی کرنے لگتا ہے، کبھی کفر کرنے لگتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اب ذرا آپ ان لوگوں کی کیٹیگری میں آئیے جو نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی ہے، مرشد ہے، امیر جماعت ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ جا کے اجتماع اٹینڈ کریے، آرام سے آپ کو بولتے دیکھیے یہ ہم ادارہ چلا رہے ہیں، یہ بچوں کا مدرسہ ہے، اور جو ہے ابھی درس قرآن ہوا، ابھی درس حدیث ہوا، صحابہ کے قصے سنائے، اقبال کی شاعری پیش کر دیے، اور فلاں کو سنا دیے، اپنی زندگی کے حالات سنا دیے، اخبار سنا دیے، فلسطین میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، اس کے بعد آہستہ یہ بولے، پھر یہ بولے اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اسی سے مانگو، وہ جو دینے والا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سنتا نہیں۔ پھر اس کے بعد جی چیریٹی ذرا سا وہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی آخری پلاننگ تو یہی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، بیوقوف بناؤ، اور چائے بسکٹ سموسہ کھلا کے، کھانا وانا کھلا کے، اس کے بعد چیریٹی کی بات کرو، یا کوئی بزنس کی پلاٹنگ کے بارے میں بات کرو، میرے پاس جابس ہیں، میرے پاس ویزے ہے۔ آپ ذرا سا پورا آپ کا پروگرام، وہ تقریر، وہ بڑا اجتماع، وہ مولا 1,00,000 آدمی آ رہے ہیں، 2,00,000 آدمی آ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، آخری میں کیا نکل رہا ہے رزلٹ؟ آپ بھی چلیے 11 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے، اب آپسی مفادات، ان کے پاس زمین بک رہی، ان کے پروگرام میں جانا ہے، وہاں سے سامان لا کے بیچیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ دین کا کام کرے گا تو وہ ہمیشہ نقصان اٹھائے گا، ہمیشہ اس کے گھر میں جو ہے افلاس آ جائے گا، لوگ دشمن بنیں گے، لوگ اس کو بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ سچائی کی دعوت دینے والوں کے ساتھ تو ہسٹری پوری گواہ ہے، یہی ہونے والا ہے، یہی ہونے والا ہے۔ یہ جو ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے بولتے مدینے میں، بیسیکلی اب عذاب لانا نہیں ہے، اب دنیا پہ عذاب لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فریم بنا کے بتا دیا کہ اسلامی حکومت ایسا ہو، اسلامی ریاست ہو، تو اس کا ایک فارمیٹ بنا کے بتا دیے، آپ کو بنانا نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی ریسیو ہونے والی چیز ہے۔ یہ گھر پورا بننے کے بعد ایسا لگے گا، یہ جھاڑ لگانے، یہ درخت لگانے کے بعد یہ فروٹ نکلے گا۔ اب آپ وہ فروٹ کی تلاش میں نکل کے، خیر وہ بہت لمبی مثال ہے، مسجد میں امام صاحب جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں، ذرا آپ اندازہ کیجئے کیسی لعنتی قوم ہے ہماری، پورا خطبہ اس کا یہی سنا میں نے ابھی حال ہی میں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اولیاء اکرام رات رات بھر ٹھہر کے عبادت کرتے تھے، ان کے دل میں آتا تھا اور وہ منت پوری ہو جاتی تھی، آپ بھی یہ منت مانگیں تو پوری ہو جائے گی، خبروں پہ جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، جھنڈا نکال رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں رسول اللہ کی، صرف اپنی بھیک مانگنے کے لیے، وہ واسطے لگا کے، وسیلے لگا کے، تعویذ گنڈے باندھ کے، بخاری مسلم کا درس دے کے، اور رے تماشا تماشا تماشا، آخری رزلٹ وہی دنیاوی چیزیں، یا تو پیسے سے ریلیٹڈ، یا صحت اور بیماری سے ریلیٹڈ، یا اولاد سے ریلیٹڈ، بس ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں غیر مسلم سے پوچھا، ہندو بھائی سے، کہ بھائی آپ کیا یہ جو آپ مندر میں یہ چھوٹا سا بنا کے رکھے ہوئے، تو بولتے سر ہم بھکتی کرتے ہیں، اپنے ایسے توبہ کر لیتے ہیں، جو بھی ہوا تو جانتا کیا ہے ہوا، پرٹیکولر ایک بات پہ بات نہیں کریں گے، پرٹیکولر ایک ہدایت نہیں مانگیں گے، ایک قصور کی معافی نہیں مانگیں گے، جو بھی میں کرا بس تو کر دے معاف، میں بولا تھا نا معاف کر دے، تو نہیں کرا، تیرا قصور ہے۔ اچھا، میں کسی کے 1,00,000 روپے کھا جاؤں، کسی کی بے عزتی کر دوں، اس کے بعد سوری بول دوں، واہ بھائی میں تو سوری بولا تھا، ارے میرے بھائی 1,00,000 روپے تو واپس کرو بولے گا نا، وہ اس کے بعد سوری بولو، آپ پیسے تو آپ میرے کھا گئے، بازار میں تو آپ پوری میری بے عزتی کر دیے، اس کے بعد آپ اکیلے میں سوری کا میسج کر رہے ہیں۔
تو یہ منافقت چل رہی ہے. امام صاحب پورا خطبہ دے کے آدھے پون گھنٹے کا نماز پڑھانے کے بعد آپ بچے جو ہے وہ کپڑا لے کے پھر رہے ہیں, وہ ڈبے چلا رہے ہیں, اور یہ ٹرالی پہ چھوٹا ایک ڈبہ چل رہا ہے, انہیں بھیک نکال کے دے رہا ہے 10 روپے 20 روپے 50 روپے. وہ ایک صاحب اپنا نام وہ کرنے کے لیے مسجد کو یہ بنا دے رہا ہوں, میں مسجد میں لائٹاں لگا دیا, میں مسجد میں فین لگا دیا. جس اللہ کا ابھی آپ نے حوالہ دیا, جو مانگنا ہے اس سے مانگو, اس اللہ کے گھر میں ٹھہر کے اس کی ایجنسی لے کے تم پبلک سے بھیک مانگتے. لعنت ہے اس امام پہ, لعنت ہے اس مسجد کی کمیٹی پہ, لعنت ہے اس محلے کے اوپر جس کے پاس مانگنے کی ضرورت پڑ جائے. ارے میں جس مسجد میں نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں, میرا یہ فریضہ ہے کہ میں کبھی اس مسجد میں جھاڑو دوں, میں کبھی اس مسجد میں پانی بھروں, میں اس کی صفائی کروں, میں اس کی جانماز دھلوانے کا بندوبست کروں, میں اس کی لائٹ خراب ہو جائے تو وہ کروں, پنکھا خراب ہو جائے تو ٹھیک کروں, وہاں کے لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی انتظام کروں. ایئر کنڈیشن لگ رہا ہے, نقش و نگار ہو رہے ہیں, نماز سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. کسی سے امام صاحب سے پوچھ لو, آپ ایک لائن کا مطلب نہیں معلوم. اگر بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے توپ ہیں انہوں, تو آپ کو ترجمہ سنا دیں گے. اور جتنا بڑا امام ہے, جتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا بے غیرت بھی ہے انہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ آپ امامت کرنے سے پہلے بولتے کیوں نہیں؟ اس کا ساری باتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ مومن ہیں, آپ امام ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. آپ تو ایک پیڈ نوکر ہیں. ان کو پیچھے جو ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کو اپنی دل کی تسلی کے لیے قرآن سننا بھی ثواب, دیکھنا بھی ثواب, ہاتھ لگانا بھی ثواب, چومنا بھی ثواب, بخشنا بھی ثواب, اٹھا کے ان کے نام. ارے میرے بھائی, ثواب کا مطلب بدلہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب چٹھی پہ لکھ کے دیں گے, بخار ہے تو یہ گولی کھاؤ, موشنس آ رہے ہیں تو یہ گولی کھاؤ, کھانسی ہو رہی تو یہ دوا پیو, باڈی پین ہو رہا ہے تو یہ دوا کھاؤ. 4 دوائیں آپ کو لکھ کے دے دیے. اب وہ پڑھ کے میں پھونکتے رہوں گا, باڈی پین, لوز موشن, نزلہ زکام سب کم ہو جائے گا کیا؟ اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو ثواب کا جو مطلب ہے وہ یہ بدلہ ہے. اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے سمجھنا بھی چاہیے, وہ دوا خریدنا بھی چاہیے, وہ دوا کھانا بھی چاہیے, اس کے اوپر جو پرہیز انہوں نے بتایا وہ بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کا ثواب ملے گا. اگر کبھی اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 10 نیکیاں کرنے کی فیسلٹی دی جائے گی اگر یہ علم حاصل کریں گے. تو آپ پوچھنے والے بھی عرب, سمجھانے والا بھی عرب, اور ہم لوگ لنگڑے گھوڑے اور جو ہے ٹٹ پنجے, کیا بولتے ہیں آپ اس کو, آرٹیفیشل کاغذ کے پھول, وہ روایت لے کے بیٹھ گئے کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں. بے شک الف لام میم پہ 30 نیکیاں. او ہو. تو جس کو خالی پڑھنے سے 10 نیکیاں مل رہے ہیں, سمجھنے پہ تو کم سے کم 100 ملنا چاہیے, لکھنے پہ 1000 ملنا چاہیے, اس پہ غور و فکر کرے تو 10,000 ملنا چاہیے, اس پہ عمل کرے تو 50,000 ملنا چاہیے, دعوت دیے تو 1 لاکھ ملنا چاہیے, اس کے اندر اخلاص رہا تو کم از کم 10 لاکھ 25 لاکھ 1 کروڑ نیکیاں ملنا چاہیے ایک حرف پہ. تو حساب نہیں لگاتے کیا؟ خالی بیج پیریں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گے. اب اس میں پانی بھی ڈالنا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنا ہے, اس کو بڑا بھی کرنا ہے, اس کے اوپر مسلسل پانی ڈالنا ہے, تو بیج ایک درخت کی شکل لے گا, درخت بڑا ہوگا, اس میں پھل لگیں گے, وہ اس کا ثواب ہے. اتنی بالکل یعنی جہالت میں مبتلا کر کے بس اندھے چلتے رہو ہمارے پیچھے, ہم تمہارے کو جہنم میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہے ہمارے لوگوں کا ٹرینڈ. تو بیٹا, ایمان کا مطلب یہی ہے یقین. میں اگر مومن ہوں تو میں کبھی رانگ سائڈ گاڑی نہیں چلاؤں گا. میں اگر مومن ہوں تو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں اگر مومن ہوں تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا. 5 منٹ میں آ رہا ہوں, 2 منٹ میں آ رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں, میں آیا تھا آپ نہیں ملے, میں سوچا آپ سو گئے ہوں گے, میں سوچا آپ کیوں ڈسٹرب کروں آپ کو. سب جھوٹے منافق لوگ ہیں. جھوٹ بولتا ہے وہ. جب اپنا کام ہو, آپ کو نیند میں سے تو کیا بے ہوشی میں سے اٹھا دیں گا, آکسیجن نکال دیں گا آپ کا ICU میں آ کے, اس کا کام اگر نکالنا ہو تو. ورنہ ایسی بے غیرت قوم ہو گئی ہے. یہ سب اللہ کی لعنت ہے ایمان نہیں لانے کی وجہ سے کتاب پہ. ابھی بھی تمام مولویوں اور تمام جماعتوں کے فرقوں کے لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے میری, یہ منافقت چھوڑو میرے بھائی. یہ داڑھی, یہ ٹوپی, یہ دکھاوا, یہ جماعت, یہ فلاں, یہ اجتماعات, اور یہ اس میں اخلاص پیدا کرو. شیخ اپنے جیب سے جو خرچ کر سکتے کرو. اس کے علاوہ اللہ آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ پوچھنے والا ہے تم کو کیا ضرورت تھی یہ بھیک مانگنے کی میرے نام پہ. آئیے نا کچھ اللہ رسول کے بارے میں کچھ بات کریں گے. بھکاری ہے. ارے وہ قیمتی چیز ہے تمہارے پاس جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ایک محفوظ کلام موجود ہے,
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سمجھ جائیے میرے بھائی, چھوڑیے منافقت.